سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. کیا پیاری تشبیہ دی. یہ نہیں کہ مرد لباس ہے بیوی کا یا صرف بیوی لباس ہے، کہا ایک دوسرے کا لباس ہے. میرے لباس اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. سب سے محبت کا رشتہ یہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو. مسلم کے الفاظ ہیں، کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں، ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو. اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں آپ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو. کس منہ کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا. پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے. اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر. یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے. ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے. ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں. اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے ہیں نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی. انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے. انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. شروع کے 4-5 سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا. تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. ورنہ یہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے نا، آؤٹ آف ویڈ لاک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں. اس لیے تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور وہ آپ کو ویزے آفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی وہاں نیشنلٹی کے لیے مارے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اکثر علماء جو ہیں وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہی ممبر سے نیچے اترے ہیں، اس کو کہنا امریکہ کا ویزا آیا، وہ کہے گا ہاں جی کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ اس گمراہی کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکے ہیں. اب ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اسی ٹریک پہ جا کے واپس آنا ہے. آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے جو دنیا کی شہوات ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو، اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ عورت. اس زمانے میں بھی آج بھی قیامت تک. فرائڈ ٹھیک کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ چونکہ اسلام ایک خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے. خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے نا وہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر 1 اولاد اتنا بڑا بانڈ ہے کہ میاں بیوی کے برے تعلقات بھی ہوں نا تو بیوی کہتی ہے کیا کروں، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، میں اسی مرد کے ساتھ گزارا کروں. اور مرد کے ساتھ اگر بیوی برا سلوک کر رہی ہو تو مرد صبر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں، میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ اللہ نے ایک نیچرل بانڈ رکھا ہے تاکہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے. اور دوسرا جو بانڈ ہے وہ سیکس ہے. اگر فری سیکس ہوگا تو میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اسی لیے اسلام کا اتنا سخت سیکس ڈسپلن ہے. اور مجھے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے.